بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن و حسین رضی تعالیٰ عنہم کے بچپن کے چند اہم واقعات آپ کی گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ انہیں سماعت فرمائیے۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ یوں ہی حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی تعالی عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھنے لگے، اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام عرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تب بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر آئے، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام عرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن و حسین سے اس قدر محبت تھی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے صحابہ کو چھوڑ کر اٹھے، گھر پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا اٹھنے لگی تو حضور نے منع فرما دیا اور کہا کہ تم لیٹی رہو۔ پھر حضور نے ایک برتن لیا اور آنگن میں کے بیچ کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچے گر نہ جائیں اور انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں کوئی وحی نہ آ گئی ہو۔ پھر خدا نخواستہ حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستوں، یہ تھی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، حسن و حسین کہیں گم ہو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور نے سارا صحابیہ سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے الگ کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ کالے رنگ کا سانپ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس نانگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے لگا لیا، ان کے چہروں پر ہاتھ شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم اللہ کے نزدیک کتنا مرتبہ ہے یہ آج ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور انہیں لے کر مدینہ کی جانب چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری بڑی اچھی ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ آج سوار بھی اچھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ کیا عید آنے والی تھی، بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادے کے مین کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں، ہم کس طرح نئے؟ کیا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آ گئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضا دروازے پر گئی، ایک شخص نے ایک صندوق کھولی تو بچوں کے تمام کپڑے اس میں موجود تھے۔ اس نے نکال کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دے دیے۔ ماں کا دل باغ و باغ ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے، صبح ہوئی۔ بچے نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرمی، یہ سفید کپڑے ہیں، فال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل امین فتح لے کر پہنچ گئے، انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادے سے ایک کپڑا سبز اور سرخ ہو گیا۔ سبز رنگ کا جوڑا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پہنا اور سرخ رنگ کا جوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے بچوں کو گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے۔ بچے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی گلیوں میں نانا جان بچوں کو گھمانے لگے۔ نانا جان نے مہار کے بدلے اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں۔ سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن مجھے فرمایا کہ قصے خیر لے آؤ۔ قصے خیبر، حضور کے پاس ایک بوڑھی چادر تھی جس قصے خیر کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے دائیں طرف، زہرا کو اپنے بائیں طرف اور حسن و حسین کو اپنے زلفوں زانوں پر بٹھایا اور یہ چادر سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس چادر کو سختی سے پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے 3 بار فرمایا، خدایا، میری اہل بیت اور میرے خاندان جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی کو تو نے دور کر دیا ہے، انہیں پاک کر دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس سے میری صلح ہے، جو ان سے صلح رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی محبت تھی، اپنے نواسوں امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کا دل نہ دکھائے۔ کوئی پیارا دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔